الدین النصیحہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین اسلام میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ سمجھا نہیں؟ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا اور ماضی زمانے کی بات یاد آ گئی، جاہلیت کے زمانے کی بات۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا، کیا مجھے معافی ملے گی؟ صحابہ کرام بھی حیران تھے، کون سا گناہ ہو گیا؟ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا کہ میری چھوٹی بچی تھی، معصوم سی بچی، اس کو میں نے گھر سے نکالا کہ آ جاؤ میرے ساتھ چلو۔ اس سے پہلے گھر والے کو کہا کہ اس کو تیار کر لو، یہ رشتہ داروں کے پاس جانا ہے۔ وہ سیدھا میں اس کو جنگل میں لے گیا، اس چھوٹی بچی کو۔ میں قبر کھود رہا تھا، کھدائی کر رہا تھا، اور میرے کپڑوں پہ مٹی آ رہی تھی، تو میری بیٹی وہ اس مٹی کو صاف کر رہی تھی۔ ابا جان کیا کر رہے ہو؟ باپ ایسا ظالم بن گیا تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور قبر کھودی، گڑھا کھودا اور قبر میں اس زندہ بیٹی کو قبر میں ڈال دیا۔ اتنا بڑا گناہ، ایسا یا رسول اللہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے، یہ میرا معاف ہوگا؟ سمجھا نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام وہ چیز ختم کر دیتا ہے، وہ چیز مٹا دیتا ہے جو اسلام سے پہلے تم نے کی تھی۔ اسلام لانے سے پہلے جو غلطیاں تم نے کی تھی، جو گناہ کے کام کیے تھے، جب تو اسلام لے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اسلام کی خوبی تو دیکھیں، کتنا بڑا گناہ ہے کہ زندہ بیٹی کو، جو جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو زندہ درگور کرے آدمی، زندہ قبر میں گاڑ دے۔ شرک کی حالت تھی، شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں یہ کیا تھا۔ جب اب تو مسلمان ہو گیا ہے، اب تو اسلام میں داخل ہو گیا ہے، تو اسلام سے پہلے جتنے گناہ تھے سارے معاف ہو گئے۔ ایک آدمی ساری زندگی بت پرستی کرتا ہے، بتوں کو پوجتا ہے، سمجھا نہیں؟ ساری زندگی گناہوں میں گزرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ ساری زندگی تو گناہوں میں گزری، ایک لمحے کے لیے توبہ طائب ہوا، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ کبھی غور کیا ہم نے کہ ساری زندگی ہماری گناہوں میں گزری، شرک میں گزری، اور ایک لمحے کے لیے کوئی توبہ طائب ہوتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے مہربان ہیں عزیزوں، اتنی غفور الرحیم ہے۔ سمجھا نہیں؟ اسلام میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔
ایک شخص ہے جس کو جسم پر دانے نکلے ہوئے ہیں، پیپ بہہ رہی ہے، یا جس کو یہ بیماری ہے کہ سلسل بول کی بیماری ہے، پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں، بیماری لگ گئی، اللہ رحم کرے، پناہ میں رکھے۔ اب وہ اگر مسجد میں آتا ہے تو گندگی ہے، کپڑے خراب ہیں، بدبو ہو رہی ہے، اب کیا کرے؟ اب حکم کیا ہے کہ نماز پر پہنچو، آذان کی آواز آپ کو پہنچتی ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ مسجد میں پہنچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ چلو کبھی یہ خیال آتا ہے میرے دل میں، جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تو چلو ان کے گھروں کو جلا دے۔ سنا ہے تم؟ آپ نے سنا ہے یہ حدیث مبارکہ کہ جماعت سے جو نماز نہیں پڑھتے کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ان کے گھروں کو جلا دے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ اور دوسری طرف ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کے جسم پر دانے نکلے ہیں، پور نکل رہی ہے، خارشی کی بیماری ہے، پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں، اب وہ بندہ کیا کرے؟ وہ گھر میں نماز پڑھے یا مسجد میں آ جائے؟ اب اس کے لیے شریعت نے کیا رکھا ہے؟ شریعت نے کیا اجازت دی ہے کہ تو گھر میں نماز پڑھ۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ تو گھر میں نماز پڑھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو پیچھے کر دیا، مخلوق کے حق کو آگے کر دیا۔ آپ کے ساتھ جو نماز پڑھنے والے ہیں، مقتدی ہیں، اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسجد میں آئے گا ایسا بندہ تو مسجد میں مقتدیوں کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حق کو پیچھے کر دو، اس بندے کے حق کو آگے کر دو۔ اسلام کی خوبی تو دیکھیں۔ حضرت زید بن حارثہ ہے، 8 سال کے ہیں، عکاظ کی بازار لگتی ہے، ڈاکوؤں نے زید کو اٹھایا، اغوا کر لیا، اغوا کر کے عکاظ کی بازار میں، مصر کی بازار میں بیچ دیا۔ توجہ کریں، مصر کی بازار میں بیچ دیا۔ عمر کتنی ہے؟ 8 سال۔ اچھا، عمر کتنی ہے؟ 8 سال ہے۔ مصر کی بازار میں بیچ دیا۔ بیچا کس کے ہاتھ؟ حضرت حکیم بن حزام کے ساتھ بیچ دیا۔ حکیم بن حزام کون ہے؟ یہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کا رشتہ دار۔ سمجھا نہیں؟ وہ مصر سے خرید کر کے وہ مکہ مکرمہ لے آیا اماں خدیجہ الکبریٰ کی خدمت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال اور بی بی صاحب کی عمر تھی 40 سال۔ کتنی؟ 40 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال۔ تو وہ حکیم بن حزام نے، توجہ کریں عزیزو، زید کو بی بی خدیجہ کی خدمت میں دے دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی لگ گیا۔ اب یہ جدائی ہو گئی، والدین سے جدا ہو گئے، والدین نے بڑا تلاش کیا، نہیں ملا، عمر ہو گئی 15 سال۔ کتنی ہو گئی؟ نام کیا ہے بھائی؟ زید، نام ہے زید۔ عمر ہو گئی 15 سال۔ 8 سال کی عمر سے عمر میں گھر سے نکل گیا، ڈاکوں نے اٹھا لیا، بیچ دیا۔ اب 15 سال ہو گئے، کسی نے جا کر والدین کو بتا دیا کہ تمہارا بیٹا، تمہارا بچہ تو مکہ مکرمہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ توجہ ہے؟ 15 سال کی عمر ہو گئی، پتہ چلا کہ ہمارا بچہ تو مکہ مکرمہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے۔ آ گئے، چچا بھی آیا اور اب والد بھی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بیٹا آپ کی خدمت میں ہے، ہم اس کو لینے آئے ہیں، ہم اس کو لینے آئے ہیں۔
آپ نے فرمایا تمہارا بیٹا ہے، جاؤ لے جاؤ، میں نے روکا تو نہیں ہے، میں نے روکا تو نہیں ہے، لے جاؤ، اگر تمہارے ساتھ جا سکتا ہے چلتا ہے تو لے جاؤ۔ اللہ کی قدرت سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ تمہارا باپ ہے؟ ہاں میں مانتا ہوں۔ حضرت زید کہہ رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا چچا ہے، سمجھا، یہ میرے رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، چلو بھائی۔ باپ کہہ رہا ہے چلو ہمارے ساتھ، چاچا کہتا ہے بھتیجے چلو ہمارے ساتھ چلو۔ تو زید کیا کہتے ہیں کہ دونوں سبحان اللہ، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو چھوڑ کر میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اتنی محبت ملی، اتنی شفقت ملی۔ عزیزو، دین اسلام میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ اسلام کی طرف آدمی آئے تو صحیح۔ درود شریف بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کافر نے حملہ کیا مسلمان پر جنگ کے موقع پر، تو مسلمان کی زبان سے نکلا فزت برب الکعبہ۔ توجہ کریں عزیزو، فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں بھائی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا میری؟ فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ کافر حیران ہو گیا، میں نے اس کو مار دیا، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا، اور یہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی یہ ہے؟ کسی مسلمان کے پاس آیا، بھئی کیا بات ہے، میں نے اس کو مارا، اس نے کہا کہ فزت برب الکعبہ۔ تو مسلمان نے کہا کہ دیکھو، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت والی زندگی ہے۔ اللہ کی قدرت اس کے دل میں آیا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور وہ اسی تلوار سے جا کر لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ وہ کافر، وہ جو پہلے مسلمان کو شہید کر چکا تھا، اب وہ لڑتے لڑتے خود بھی شہید ہو گئے۔ زید حضرت اسد رائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں، آپ اعظم خیبر پہ ہیں، خیبر میں ہیں، پڑاؤ کیا ہے، گھیراؤ کیا ہے، یہودیوں کا گھیراؤ کیا ہے۔ ایک چرواہا تھا، بکریاں چرانے والا، غیر مسلم تھا، یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، پڑاؤ کیا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ کسی صحابی سے پوچھا گیا، نبی آخر الزمان آئے ہیں اور یہ باتیں حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں یہودیوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ توجہ کریں بھائی، کون؟ وہ اسد رائی، سمجھا نہیں؟ اسود رائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، غیر مسلم تھا۔ وہ کہنے لگا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مسلمان ہو گیا تمہیں ہم اپنے گلے سے لگا دیں گے۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ تمہیں ہم اپنے گلے سے لگا دیں گے۔ یا رسول اللہ میرے پسینے میں بدبو ہے، میں کالا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جو بدبو ہے خوشبو میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ کی قدرت، جنگ تو چل رہی تھا پہلے یہ کام کرو، دیکھو پہلے یہ کام کرو، اسلام تو تم لائے ہو، پہلے یہ کام کرو، جو بکریاں ہیں بکریاں پہلے ان کے حوالے کر دو۔ اسلام کی خوبی تو دیکھے۔ اب دشمن پر حملہ آور ہیں تو دشمن سے نکالو، وہ مال متا ہے، وہ بکریاں ان پر حملہ کر دو، اس کو قبضے میں کرو، نہیں، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ پہلے ان کو حوالے کر دو، ان کے گھروں تک پہنچاؤ۔ ان بکریوں کو ادھر پہنچا دیا، گھر کی طرف رخ کرا دیا، وہ آیا اور وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ کون؟ وہ اسود رائی۔ تو بعض صحابہ کرام نے تو ان کو دیکھا تھا، بعض صحابہ کرام نے نہیں دیکھا تھا، کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا۔ تو وہ جب
لڑائی ختم ہو گئی تو اس کے ایک لاش کے اوپر آیا، کوئی ساتھی آئے کہ پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا یہ کون ہے، کس کی لاش ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لاشے کے اوپر آئے، اسود رائی کے لاشے کے اوپر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ کچھ تھوڑی دیر پہلے یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تھا، میں دیکھ رہا ہوں فرشتے ان کو غسل کرا رہے ہیں۔ اسلام کی خوبی تو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ آئی بات سمجھ میں؟ دو صحابی قادسیہ میں ہیں، قادسیہ میں دو صحابی ہیں، ایک کافر کا جنازہ آ رہا ہے، دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کھڑے ہو گئے کہ کسی نے کہا کہ یہ تو یہودی ہے، یہ تو یہودی ہے۔ تو آپ یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ایک جنازہ آیا، یہودی کا جنازہ آیا، آپ گزر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ نے فرمایا کیا انسان نہیں ہے؟ کیا انسانیت اس میں نہیں ہے؟ انسان تو ہے، انسانیت کا احترام تو کرنا ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی ہے، قید ہو کر آئی، توجہ کریں عزیزو، قید ہو کر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے ساتھ ایک جگہ دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک دفعہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے اوپر احسان کر دے، پھر دوسری دفعہ بھی کہا احسان کر دے، میرے اوپر احسان کر دے، تیسری دفعہ بھی کہا میرے اوپر احسان کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، کپڑے بھی دے دیے اور راستے کا خرچہ بھی دے دیا اور سواری بھی دے دی۔ کافر کی بیٹی ہے، ایک کافر کی اور بیٹی، بچہ اس کا گم ہو گیا، بچہ گم ہو گیا، سر پہ کپڑا اتر گیا، توجہ کریں، سر سے کپڑا اتر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک دے دی۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کافر ہے، کافر کی بیٹی ہے، آپ نے فرمایا بیٹی تو ہے، بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی تو ہے۔ اسلام کی خوبی تو دیکھیں عزیزو، اللہ اکبر، ہم کتنا دور ہیں اسلام سے، ہے دلچسپی ہے اسلام سے۔ پوچھو آپ یہودیوں سے پوچھو، عیسائیوں سے پوچھیں، سکھوں سے پوچھیں، غیر مسلموں سے آپ پوچھیں کہ کون سی چیز تمہارے مذہب میں جائز ہے، کوئی جائز نہیں ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے۔ سکھوں کو اپنے مذہب سے محبت ہے، ہندوؤں کو اپنے مذہب سے محبت ہے، مسلمان کو اپنے مذہب سے محبت نہیں ہے عزیزو۔ دیکھیں، ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، بہت سے ایسے احباب، خاموش کرائیں بھائی، جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، بغیر استنجے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پرواہ نہیں ہے۔ مسلمان ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ نے قبر کے اوپر آئے نا، فرمایا یہ وہ شخص ہے جو پیشاب کے چھینٹیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس شخص کو عذاب ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، اس وجہ سے۔ اللہ اکبر، ہندوستان کا واقعہ ہے عزیز، اللہ اکبر۔ کسی زمین پر جھگڑا ہو گیا، توجہ کریں، ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا، توجہ ہونی چاہیے آپ کی عزیزو، ہندو اور مسلمانوں کا جھگڑا ہو گیا، بھائی ہندو کہہ رہے یہ زمین ہماری ہے، مسلمان کہتے یہ ہماری زمین ہے، اور جج تھا انگریز۔ کون تھا؟ انگریز جج تھا۔ تو ہندوؤں نے کہا، جج کو کہا کہ مسلمانوں کا ایک بڑا عالم ہے، بوڑھا ہے، توجہ کریں، بوڑھا عالم ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہمیں قبول ہے، ہم اس کی بات کو مانیں گے۔ اگر وہ کہتا ہے ہندوؤں کی زمین ہے
تمہیں ماننی پڑے گی۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہاں ہمیں تو ٹھیک ہے، ہمیں تو قبول ہے، مسلمان ہے، ضرور مسلمانوں کی فیور کرے گا۔ اس مسلمان کو لایا گیا، توجہ کریں عزیزو، وہ مسلمان بوڑھا عالم تھا، انگریز سامنے، انگریز جج ہے، ایک طرف ہندو ہے ایک طرف مسلمان ہے، زمین کے ٹکڑے پر جھگڑا ہے۔ ہندو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، مسلمان کہتا ہے ہمارے، یہ ٹکڑا زمین کا ہمارا ہے، ہمیں ملے تو ہم اس کو مسجد بنا دیں۔ انگریز جج نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کو منصف بنائے گا، یہ بتاؤ یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے، ہندو کہہ رہے ہیں ہماری ہے اور مسلمان کہ ہماری زمین ہے، یہ زمین کس کی ہے پتہ ہے آپ کو؟ تو مسلمان جو بوڑھا عالم تھا اس نے کہا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ اللہ اکبر، اسلام کی خوبی تو دیکھیں عزیزو، یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ مسلمان مایوس ہو گئے جب یہ کہا کہ یہ زمین جو ہے وہ ہندوؤں کی زمین ہے، تو اسی وقت چونکہ اس نے سچ کہا تھا، اسی وقت وہ جتنے ہندو تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور اسی جگہ کہ میں اس کی جگہ ہم مسجد بنائیں گے۔ جج نے کہا کہ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔